بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سیاست سے تھوڑا سا باہر چلتے ہیں، بلکہ پاکستان سے بھی باہر چلتے ہیں۔ مودی اور کینیڈا کے مابین کشیدگی انتہاؤں تک پہنچ گئی ہے۔ ہردیپ سنگھ کو قتل کیا گیا تھا، جسٹن ٹروڈو نے اس پر شدید احتجاج کیا اور معاملات کتنے بگڑے، ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو نکالنا شروع کر دیا گیا، اور اب انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، چور نالے چتر مودی صاحب کی طرف سے انڈیا نے کینیڈا کے لوگوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر کینیڈا کی طرف سے بھی بھارت کے ساتھ تعلقات کو جتنا بھی کم سے کم ترین سطح پر لایا جا سکتا ہے اتنے پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو سفارتی عملہ ہے اس میں بھی کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کو انڈیا اور کینیڈا کی کشیدگی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی سیاست سٹیبل ہو سکتی ہے، پاکستان کے اندر استحکام ہو سکتا ہے اس کشیدگی کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے مودی کا ہاتھ تھا۔ مودی کا کیوں ہاتھ تھا؟ مودی پاکستان کے بارے میں امریکہ کے کان بھرتا تھا، اور پھر امریکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے مداخلت کر سکتا ہے، مداخلت کرتا رہتا ہے۔ مودی کو اصل میں یہ غصہ تھا کہ عمران خان کی بہت زیادہ پذیرائی ہو رہی ہے۔ اندرجیت سنگھ یہ امریکہ میں ہوتے ہیں، بھارت کے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ ایک تو اندر سنگھ وہ تھے جو 1985 میں ایئر انڈیا طیارہ تباہ ہوا تھا، اس میں ان کا نام آیا تھا، اور وہ واحد شخص تھے جن کو اس طیارہ کی تباہی میں سزا دی گئی تھی۔ ایک اندرجیت سنگھ یہ ہیں جو انڈیا سے امریکہ میں منتقل ہوئے ہیں۔ ان کی طرف سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان نے جس طرح سے RSS کو بے نقاب کیا ہے، ایکسپوز کیا ہے، تو یہ اصل میں مودی کی دم پر پاؤں رکھا گیا ہے، اور مودی جس طرح سے امریکہ میں ان کو پذیرائی نہیں مل سکی تھی، مودی عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، وہی امریکہ کے کان بھرتا تھا۔ اب چونکہ مودی صاحب کی سیاست کا خاتمہ بالخیر تو کیا، خاتمہ بالبد ہو رہا ہے، برا خاتمہ ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ممالک کو شہباز سے لڑا دیا گیا ہے، جسٹن ٹروڈو کو مودی کے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہے۔ معاملات اب بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دینے تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی عمران خان کو کینیڈا اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے۔ پہلے ہردیپ سنگھ کا قتل بھارت پر پڑا ہوا تھا، اسی دوران ایک نیا قتل بھی ہو گیا ہے وہاں پہ، اسی طرح سے خالصتان کے حوالے سے کام کرنے والے ایک اور سکھ لیڈر کو کل قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کا نام سکھدول سنگھ بتایا گیا ہے، اس کا تعلق بھی بھارت سے تھا، یہ بھی بھارت کو اسی طرح سے مطلوب تھا جس طرح سے ہردیپ سنگھ تھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی پاکستان کی سیاست کی طرف۔ عمران خان کے وکیل پنجوتا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان جیل میں بالکل نہیں گھبرائے، وہ جیل کو 5 اسٹار ہوٹل کی طرح کا قرار دے رہے ہیں۔ تو کیا عمران خان واقعی جیل سے نہیں گھبرائے، یا پھر وہ اپنے لیڈروں کو، اپنے کارکنوں کو تسلی دے رہے ہیں؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان کو جیل میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، لیکن عمران خان نے اس پر واویلا نہیں کیا، صرف اس لیے واویلا نہیں کیا کہ اگر میں ہی یہاں پہ گھبرا گیا، میں ہی یہاں پہ خوف زدہ ہو گیا، تو میرے لوگوں کا کیا بنے گا، میری پارٹی کے لیڈروں کا کیا بنے گا، پارٹی کارکن کیا سمجھیں گے۔ عمران خان کی طرف سے اگر یہ بیان آتا ہے کہ میں یہاں پر بالکل ٹھیک ہوں، مجھے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کارکن اور ان کے لیڈر وہ خوفزدہ نہ ہوں، وہ نہ گھبرا جائیں۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا تھا نیلسن منڈیلا کا، کس طرح سے وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، جب ان کو بتایا گیا کہ جہاز تباہ ہونے والا، جہاز گرنے والا ہے، تو ان کی طرف سے عملے کو تسلی دی گئی، اور پھر وہ موقع آ گیا کہ جہاز گرنے سے بچ گیا۔ جب سارے لوگ نیچے آئے تو سارے کے سارے بڑے حیران تھے۔ انہوں نے پوچھا منڈیلا صاحب، ہم تو خوف کے مارے مر رہے تھے، لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، آپ اخبار پڑھتے جا رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے پائلٹ اس کو سیف اتارنے کی اپنی سی کوشش کرے، اور پھر پائلٹ نے کوشش کی۔ نیلسن منڈیلا نے اس موقع پر اپنا کوٹ اتارا تو ان کا سارے کی ساری قمیض پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ جتنا ہی خوف زدہ تھا، لیکن میں بھی اگر خوف کا اظہار کرتا تو پھر پائلٹ اس طرح سے جہاز کو بچانے کی کوشش نہ کرتا، پہلے ہتھیار وہ پھینک دیتا۔ یہی عمران خان کر رہے ہیں، جیل میں بیٹھ کے وہ اپنے کارکنوں کی، اپنے لیڈروں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ باقی اب ایسی خبریں باہر آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف شاید انتخابات کا بائیکاٹ کر دے۔ یہ کس کی طرف سے کہا گیا ہے؟ یہ عمران خان کے وکلا ٹیم کے سربراہ حامد خان کی طرف سے کہا گیا۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ PTI اگر انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ آخر کار انہوں نے یہ بات، کیونکہ وہ ایک TV پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ سوال کیا گیا ہو، کیا ناظرین آپ کو نظر آتا ہے کہ PTI انتخابات کا بائیکاٹ کر دے گی، یا PTI کے پاس بائیکاٹ کا کوئی آپشن موجود ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں۔
پی ٹی آئی جو کچھ بھی ہو جائے، پوری کی پوری قیادت اندر ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، پی ٹی آئی کسی طور بھی انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اب تک تو نظر نہیں آ رہی۔ کل کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ لندن گئے ہیں، وہ میاں نواز شریف کو کیا سمجھانے گئے ہیں کہ یہیں بیٹھے رہو یا اپنا تھوڑا سا رویہ درست کر لو۔ آپ نے جس طرح سے فوج کے خلاف بات کر دی ہے، جس طرح سے ججوں کے خلاف بات کر دی ہے، ہمارا آپ نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے گئے ہیں یا پھر میاں نواز شریف کی طرح وہ بھی وہیں پہ بیٹھ جائیں گے؟ دوسرے لفظوں میں کیا شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان سے فرار ہو کر وہاں پہ جا کے دبک کے بیٹھ گئے ہیں، چھپ کے بیٹھ گئے ہیں؟ ایسا ممکن بھی ہے۔ وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ کیونکہ نیب نے کیسز کھول دیے ہیں، یہاں تو راجر ہینٹل وہ بھی نیب کے رڈار پر آ چکے ہیں۔ جس طرح سے ان لوگوں کے مقدمات کھول رہے ہیں، جس طرح سے ان لوگوں کو حساب دینا پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی پاکستان نہ آئیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب، ان کے بھی نیب میں کیس ہیں، ریفرنسز ہیں، وہ بھی کھل رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی لندن میں مستقل پناہ حاصل کر لیں۔ باقی مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی زیادہ قریبی صحافی، جن کو آپ میاں نواز شریف کا پروردہ یا کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی دھندلا گئی ہے، انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں جنوری میں وہ بھی دھندلا گئے ہیں۔ ان کی یہ بات تو ٹھیک ہو سکتی ہے کہ دھندلا گئے ہیں، انتخابات جنوری میں نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک مبہم سا اعلان کیا گیا ہے، صالح ظفر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات بھی دھندلا گئے ہیں اور میاں نواز شریف کا پاکستان آنا بھی یقینی نہیں رہا۔ یہ صالح ظفر صاحب کی طرف سے دی گئی خبر ہے۔ وہ عموماً جیسی خبریں دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر انہوں نے یہ خبر دی ہے، کیونکہ ان کی ہر خبر ایسی ہوتی ہے جس سے حکمران یا ان کا پسندیدہ لیڈر خوش ہو جائے، لیکن انہوں نے یہ ایسی خبر دی ہے جس سے میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں۔ یہ صالح ظفر کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو اگلی بات ہم کر لیتے ہیں، فیض آباد دھرنا کیس قاضی فیصل صاحب کی طرف سے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس پر 3 رکنی بینچ بنایا ہے۔ نظر ثانی کی درخواست کس نے کی تھی؟ ایک تو عمران خان کی طرف سے کی گئی تھی، دوسرے پاک افواج کی طرف سے کی گئی تھی، تیسرے ایم کیو ایم کی طرف سے کی گئی تھی، چوتھے شیخ رشید کی طرف سے کی گئی تھی کہ جناب قاضی فیصل صاحب، آپ نے مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں جو دھرنا کیس کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے اس میں آپ نے ہمیں بھی رگڑ دیا ہے، تو ذرا اس پر نظر ثانی فرما لیجیے۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے نظر ثانی کے لیے کیس لگا دیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے اس کیس کی تھوڑی سی تفصیل رکھتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیس ہے کیا، اگر نظر ثانی کی اپیل منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس کے پھر کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ پاک فوج کے حوالے سے قاضی فیصل صاحب نے جو کچھ کہا تھا تو کیا اس پر قاضی صاحب پھر عمل کر دیں گے؟ آپ کے سامنے میں اس کیس کی مختصر پوری رویداد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے فیض آباد انٹرچینج پر دیے گئے دھرنے کے خلاف عادث کو نوٹس کیس کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی وزارت داخلہ، وزارت دفاع، پیمرا، آئی بی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور شیخ رشید وغیرہ کی نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ وغیرہ سے مطلب یہ ہے کہ مزید لوگ بھی ہیں جنہوں نے نظر ثانی کے حوالے سے درخواست دی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ جمعرات 28 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ یاد رہے کہ 6 فروری 2019 کو جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں جسٹس قاضی فائزہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کھلی عدالت میں یہ فیصلہ جاری کیا تھا، جسے 22 نومبر کو فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ کیا گیا تھا۔ 43 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جسٹس قاضی فائزہ نے قلم بند کیا تھا، جبکہ عدالت کے سربراہ تھے، بینچ کے سربراہ تھے مشیر عالم صاحب۔ اس فیصلے میں عدالت نے تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کی جانب سے 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر دیے گئے دھرنے کے خلاف از خط نوٹس کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے حکومت پاکستان، وزارت دفاع اور مسلح افواج کے سربراہوں کو اپنے حلف سے روگردانی کرنے کے مرتکب اپنے ماتحت افسران کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ملک میں نفرت پھیلانے، انتہا پسندی کو فروغ دینے اور دہشت گردی کرنے والوں کی کڑی نگرانی کرنے اور ان کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا بھی حکم جاری کیا تھا۔ عدالت نے قرار دیا تھا کہ غیر قانونی طور پر جنگ، جیو گروپ
اور ڈان میڈیا گروپ کی نشریات کینٹ بورڈ کے علاقوں اور DHA وغیرہ میں بند کی گئی ہیں، اور پیمرا اپنے ان لائسنس یافتہ براڈ کاسٹرز کو تحفظ دینے میں ناکام رہا ہے، اور نہ ہی اب تک ذمہ داروں کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا تھا کہ حکومت کا کوئی بھی ادارہ یا ایجنسی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ایجنسی یا ادارے کو آزادی اظہار پر پابندی لگانے، ٹی وی نشریات، اخبارات کی اشاعت میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ قاضی فائسہ نے PTI اور MQM کے خلاف آبزرویشن بھی دی تھی، جن میں کہا گیا تھا کہ سانیہ 12 مئی پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے تشدد کے ذریعے ایجنڈے کے حصول کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور اقدام قتل میں ملوث حکومت میں شامل بڑے افراد کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے بری مثال قائم ہوئی ہے، اور تشدد کے ذریعے ایجنڈے کے حصول کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ عدالت نے قرار دیا تھا کہ ریاست کو غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہونا چاہیے۔ قانون کا اطلاق یکساں طور پر سب پر لاگو ہونا چاہیے، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا ریاستی اداروں میں، اور آزادانہ طور پر اپنے فرائض منصبی نبھانے چاہیے۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت یہ کر دیجیے کہ 12 مئی کو کیا ہوا تھا۔ جسٹس افتخار محمد چودھری کراچی گئے تھے، وہاں پہ MQM کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا تھا، وہاں پہ قتل و غارت ہوئی تھی۔ وہ معاملہ ہے جس پر قاضی فائسہ صاحب کی طرف سے MQM کے حوالے سے یہ سارا کچھ کہا گیا تھا۔ فیصلے کے خلاف وزارت داخلہ، وزارت دفاع، پیمرا، IB، PTI، MQM اور شیخ رشید نے 15 اپریل 2019 کو نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے اجراء کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی حکومت کے وزیر اعظم عمران خان نے پراسرار طور پر قاضی فائسہ اور ان کے خاندان کی جاسوسی کروا کے ان کے اثاثوں سے متعلق ایک مبینہ جھوٹا اور بے بنیاد ریفرنس صدر علوی کو بھجوایا تھا، جسے انہوں نے جائزہ لیے بغیر ہی سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا دیا تھا۔ یہ چونکہ جنگ اخبار کی خبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے عمران خان کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ عمران خان نے وہ ریفرنس بھجوایا تھا۔ عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ کا پروجیکٹ تھا، اور MQM کے جو وزیر قانون تھے فروغ نسیم، وہ بار بار اپنی وزارت چھوڑ کر اس کیس میں جا کے وکیل بن جاتے تھے، اور انہوں نے ہی جنرل قمر جاوید باجوہ کی وکالت کی تھی اپنی وزارت چھوڑ کے۔ یہ سارے کا سارا پروجیکٹ جنرل باجوہ کا تھا۔ چونکہ یہ خبر دی جا رہی ہے جنگ اور جیو کی طرف سے، انہوں نے عمران خان کے خلاف یہی کچھ کہنا تھا۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نظر ثانی کی۔ اگر درخواست منظور ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر منظور نہیں ہوتی تو پھر تحریک انصاف کے خلاف، MQM کے خلاف اور مسلح افواج کے حوالے سے جو کچھ قاضی فائسہ صاحب کی طرف سے اس فیصلے میں کہا گیا تھا اس پر عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو پھر کیا ہوگا یہ دیکھیں گے، فیصلہ کیا آتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔